إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے تمام کلمات اور ہر قسم کی عبادت ایک اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام کا نذرانہ نچھاور ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، معزز علماء کرام، پردہ نشین خواتین، نوجوانان اسلام اور پیارے بچوں، آج اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے مختصراً نماز کی حیت کو بیان کروں گا تاکہ ہم نماز کو سنت نبوی کے عین مطابق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں سب سے زیادہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا دعویٰ بھی ہے اور اس دعوے کی ہمارے پاس دلیل بھی ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی بھی عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو اللہ رب العالمین ایسے عمل کو، ایسے عملوں کو قبول فرماتا ہے، اور جو عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، اپنے جی سے کر لیے جائیں یا نبی کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے کر لیے جائیں، ان عملوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان عملوں کو میزان پر بھی رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ آپ سب جانتے ہیں لیکن میں دہرا دیتا ہوں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے یا جس چیز کا تمہیں حکم دے اس کو حکم کو مان لو، اس چیز کو لے لو،
اور جس چیز سے تمہیں رکنے کو کہیں، جس چیز سے تمہیں روک دیں تو اس چیز سے تم رک جاؤ۔ اسی طرح قرآن کے دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ، وہ نمونہ جو رب تعالیٰ کو پسند آتا ہے، وہ نمونہ جس نمونے سے رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہ نمونہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک متبرک زندگی سے ہی میسر ہو سکتا ہے، کہیں اور مل ہی نہیں سکتا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں نماز کے متعلق۔ جب بات نماز کی آتی ہے تو یہاں ہمارا دین بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ مارکیٹ میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی، اشرفی نماز، حنفی نماز، مالکی نماز، شافعی نماز، یہ ساری نمازیں قابل عزت ادب احترام ہو سکتی ہیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن جب ہم ان تمام کتابوں کو دیکھتے ہیں، ان تمام نماز کے مختلف طریقوں کو دیکھتے ہیں اور صحیح اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ملتی ہے محمدی نماز۔ وہاں کیا ملتا ہے؟ محمدی نماز ملتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں آئے۔ بالکل واضح ہے کہ اللہ نے نماز جبرائیل کو سکھائی اور ویسے ہی جبرائیل نے نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ اب وہ اللہ کی منشا والی، اللہ کی رضامندی والی نماز اگر کسی کو چاہیے تو وہ اشرفی نماز، حنفی نماز، مالکی نماز میں آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہاں آپ کو وہ نماز ملے گی جو نماز آپ کی شرف قبولیت تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ تو اپنی نماز کی حیت کو درست کرنا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسی کی شروعات کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ عربی عبارتیں نہیں پڑھوں گا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، خطبہ ہے یہ، اگر عام درس ہوتا یا عام خطاب ہوتا تو وہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ آپ کو میں بس سرسری طور پر بتاتا چلا جاؤں گا، جو جس کا عمل بگڑا ہوا ہو وہ اپنی اصلاح کر لے۔ کیا ہوتا ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب ہم کوئی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کس کے اندر کیا کمی ہے، لیکن وہ اپنے دل میں خود ہی بیٹھا لیتا ہے کہ مولانا مجھے ہی کہہ رہے ہیں، یا امام صاحب جو ہیں یہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں، جبکہ ایسا ہمارا مقصد قطعاً نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح کرنا، بس کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لوگ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں اور صحیح طریقہ اختیار کر لیں۔ تو جہاں جس کے اندر جو کمی ہو وہ اپنی اس کمی کو دور کر لے گا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سر فہرست جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے نیت کا معاملہ، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ جو ہم دل کے اندر سوچتے ہیں، دل کے اندر جو باتیں آتی ہیں، پازیٹیو ہو یا نیگیٹو، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی دل میں آنے والی باتوں کو ہم زبان پر لے کر کے آ جاتے ہیں تو اس کو اقرار اور اظہار کہا جاتا ہے، جو کہ پھر نیت سے خارج ہو گئی۔ اب یہ نیت نہیں رہی، نیت تو وہی ہے جو صرف اللہ جانے اور میں جانوں۔ جب اللہ کے علاوہ بھی اللہ کی مخلوق میرے اس ارادے کو جان گئی تو وہ اب نیت نہیں رہی، وہ اظہار اور اقرار ہو گیا، کر دیا، اس کو خلاصہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور اسلامیات کے اندر اکثر عملوں میں جب نیت کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس سے مراد دل کا ارادہ ہی ہوتا ہے۔ آپ دل میں جب اپنے گھر سے چلتے ہیں کسی بھی نماز کے لیے تو پتہ ہوتا ہے آپ کو، میں ظہر میں جا رہا ہوں، میں عصر میں جا رہا ہوں، میں مغرب میں جا رہا ہوں، میں عشاء میں جا رہا ہوں۔ آپ کو فرضوں کی تعداد پتہ ہے، آپ کو سنتوں کی تعداد پتہ ہے، کیا وقت پہ آپ کے امام صاحب آپ کو نماز پڑھاتے ہیں پتہ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کو کم سے کم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پہلے اللہ کو ہی یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ میں آ گیا ہوں اور اتنا اتنا معاملہ ہے، اتنی رکعتیں ہیں، اور یہ سب کس کو بتاتے ہیں ہم؟ ہلکے اتنا پڑھتے ہیں کہ صرف اللہ ہی سن سکے، تو وہ ہم اللہ کو بتاتے ہیں، تو اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے نیت کر لیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے
کہ عملوں کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، تو دل سے ارادہ کر لیں آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو نیت کے بعد جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارا چہرہ، ہمارے شانے، ہمارا سینہ اور ہمارے دونوں پیر، یہ جو ہمارے ادھر ادھر بھاگتے ہیں نا، اہل حدیثوں کے بھی بھاگتے ہیں ادھر ادھر، ایک پیر اس طرف بھاگتا ہے اور ایک پیر اس طرف بھاگتا ہے، یہ مین سنت کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سنت کے خلاف ہے۔ کوئی ایک روایت مجھے پرووائڈ کروا دیجئے جس میں یہ ہو کہ ایک پیر اس طرف ہو اور دوسرا پیر اس طرف ہو۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیروں کا جو رخ ہو وہ بھی قبلے کی طرف ہو، یعنی مکمل ہم قبلے کی طرف ہو جائیں، دل سے بھی اپنے اور اپنے جسم سے بھی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں؟ قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، جس کو ہم رفع الیدین کہتے ہیں۔ میں یہاں پہ اصلاح کر دوں اپنے بھائیوں کی، جب دوسروں کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں رفعتین رفعتین رفعتین، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ رفعتین اس کا نام ہے ہی نہیں۔ رفع یرفعو مینس اٹھانا، رفع مینس اٹھانا، ید ہاتھ، یدین دونوں ہاتھ، رفع الیدین، رفع الیدین نام ہے اس کا، کیا کہتے ہیں؟ رفعتین رفعتین۔ غلط ہے، مذاق بنا دے گا آپ کا، وہ کہے گا الفاظ تمہیں یاد نہیں ہے اور عمل کرنے کی بات کر رہے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھیں تو رفع الیدین نام ہے اس کا، رفع الیدین آپ کو کرنا ہے۔ اور اس کی جو دلیل ہے آپ کو ابن ماجہ کے اندر 803 نمبر، بخاری کے اندر 757 نمبر، مسلم کے اندر 397 نمبر پر مل جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانا ہے کہ کانوں تک اٹھانا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کانوں کو ٹچ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کاندھوں تک اٹھاتے ہیں۔ تو اصل اس میں یہ ہے اور صحیح اس میں یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ ہے کاندھوں تک ہاتھوں کا اٹھانا، یہ افضل عمل ہے۔ لیکن اور دیگر کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے علاوہ بھی صحابہ سے ملتا ہے کہ کانوں تک بھی ہاتھ اٹھانا درست ہے۔ کانوں تک، کانوں کو پکڑنا نہیں ہے، کانوں کو ٹچ نہیں کرنا۔ میں آپ کو بتا دوں، جب آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے تو آپ کو ہاتھ اس طریقے سے اٹھانا، اگر میرے ہاتھ ٹیڑھے ہیں تو مجھے بتا دیں، اس طرح کاندھوں تک یا کانوں تک، دونوں درست ہے، دونوں جائز ہے، اس میں کوئی بھی غلط چیز نہیں ہے۔ لیکن ہاں، کانوں کو پکڑنا، کانوں کو ٹچ کرنا یہ نہیں ہے۔ اس کی جو دلیل ہے آپ کو وہ صحیح بخاری، جو کاندھوں تک اٹھانے والی دلیل ہے وہ صحیح بخاری 734 نمبر پر ہے، اور کانوں تک اٹھانے والی جو دلیل ہے وہ صحیح مسلم کے اندر 39 نمبر کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو انگلیاں بالکل مچی ہوئی نہیں ہوں گی، بہت زیادہ کھلی ہوئی نہیں ہوں گی، بلکہ درمیانہ روی اختیار کرتے ہوئے انگلیوں کو اس طرح سے ڈھیلا رکھنا ہے۔ اور اس کی دلیل آپ کو ابو داؤد 753 نمبر پر مل جائے گی۔ اسی طرح جب یہ سارا مرحلہ ہو جاتا ہے تو اب بات آتی ہے ہاتھوں کو باندھنے کی، ہاتھوں کو باندھنے کی، اور اس پر بھی بہت زیادہ ہمارے ملکوں کے اندر اختلاف چلتا ہے، باقاعدہ ایک دوسرے کو جنتی اور جہنمی تک کہہ دیا جاتا ہے۔ افضل عمل بتائیے، تو افضل عمل یہی ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھا جائے، اور اس کی کوئی ایک دو روایت نہیں ہے، بے شمار اس کی روایات ہیں کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھا جائے۔ دو کے حوالے میں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ مسند احمد جو کہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ مسند احمد ہے، اس کے اندر 22 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے زرہ سے پکڑتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ہم لغت میں چیک کرتے ہیں تو انگلی کے بیچ کے حصے سے لے کر کے کونی تک زرہ مانی جاتی ہے، اور مکمل زرہ کو پکڑیں گے تو ناف کے اوپر ہی آپ کا آٹومیٹیکلی ہاتھ چلا جائے گا۔ اور تقریر ترمذی اشرف علی تھانوی صاحب کی شرح ہے ترمذی کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ سے یہ عمل منقول ہے، کیونکہ وہ حنفی ہیں، وہ اسی اعتبار سے اس کو کہیں گے، بعض صحابہ سے یہ مسئلہ منقول ہے، یہ دیکھا گیا ہے، یہ دیکھنے میں آیا ہے، روایتوں میں آیا ہے، اثر میں آیا ہے کہ وہ ناف کے اوپر ہاتھوں کو باندھا کرتے تھے، یعنی سینے پر۔ پتہ اس سے یہ چلا
کہ ناف کے اوپر جو حصہ ہے اوپر تک وہ سب سینے میں داخل ہے. ناف کے اوپر جہاں پہ بھی آپ ہاتھ باندھیں, آپ اتنا یہاں باندھیں یا ناف کے اوپر جہاں پہ بھی باندھیں گے وہ آپ کا سینے کے اندر داخل ہے. اور اس کا جو ثبوت ہے وہ ابو داؤد کی 727 نمبر کی روایت میں آپ کو مل جائے گا. تو افضل یہی ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھا جائے. اس سے کیا ہوگا, آپ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ کھائے گی, تو آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا. اسی طرح تکبیر کہیں گے پھر ہم اللہ اکبر, اس کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لیے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہمیں وہ دعائیں پڑھنا ہے جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے 744 نمبر کی, اللہم باعد بینی پڑھا کرتے تھے. بہت سارے بھائیوں کو ہمارے یاد ہوگی اللہم باعد بینی و بین خطایا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. اور صحیح مسلم کے اندر 598 نمبر پر بھی یہ دعا موجود ہے حدیث کے اندر. اسی طرح بہت سارے لوگ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں, یہ بھی درست ہے. چاہیں تو اللہم باعد بینی پڑھ لیں, چاہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک یہ آپ پڑھ لیں. اس کی دلیل صحیح ابو داؤد کے اندر 775 نمبر پر ہے سبحانک اللہم کی. تو یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ثنا کے بعد کیا کرتا ہے آدمی کہ وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتا ہے, اور پڑھنا چاہیے. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأت شروع کرنے سے پہلے, سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے. اس کی دلیل ہمیں کہاں ملے گی, اس کی دلیل ملے گی ہمیں عبد الرزاق جلد 2 صفحہ نمبر 85 پر, اور ابو داؤد حدیث نمبر 775, اور نسائی حدیث نمبر 904 میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہی عمل تھا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد چھٹی چیز یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا, اس کے بعد کیا ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا پوری زندگی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نماز پڑھتے تو ضرور بھی ضرور اس کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے. بنا سورۃ الفاتحہ کے ایک بھی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. تاریخ کے اندر, حدیث کے اندر ایک بھی نماز بنا سورۃ الفاتحہ کے ثابت نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقتدیوں کو بھی سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد پڑھنا چاہیے, یہ ضروری اور لازم ہے. اور اس کی دلیل آپ کو سنن نسائی کے اندر 903 نمبر کی روایت میں مل جائے گی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تاکید کی ہے اور حکم دیا ہے امتیوں کو کہ تم نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ ضرور بھی ضرور پڑھا کرو, کیونکہ بنا سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 754 نمبر کی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. اس شخص کی کوئی بھی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. بہرحال سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح جہرن آمین کہنا چاہیے جہری نمازوں میں. یہی طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جہری نماز ہے تو آپ بھی جہرن آمین کہیں گے, سری نماز ہے تو آپ بھی سرن آمین کہیں گے. اور اس کی دلیل کہاں ہے, جہرن اور سرن دونوں کی. ابن حبان دیکھیں آپ 1802 نمبر, مسند احمد دیکھیں 314 نمبر. اسی طرح جب ہم قرات شروع کریں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد تو پھر ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں پھر کوئی بھی سورہ جب ملائیں گے ہم اس میں ہمیں بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے. اور اس کی جو دلیل ہے وہ آپ کو ملے گی صحیح مسلم 400 نمبر کی حدیث اور مستدرک حاکم میں 233 نمبر کی حدیث. یہ آپ کو جو ہے اس کے اندر کتابوں کے اندر انشاءاللہ بآسانی مل جائے گا. نمبر اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی بھائی اگر تلاش کرنا چاہے تو بآسانی وہ تلاش کر سکتا ہے. اسی طرح جب ہم 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں, 4 رکعت والی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں چاروں رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ تو پڑھنا ہی ہے. چاروں رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ تو پڑھنا ہی ہے. اور
شروع کی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بھی کوئی دوسری سورہ ملا لینا ہے، یہی طریقہ ہے۔ سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورہ پڑھیں، یہ ابو داؤد میں 759 نمبر کی روایت ہے، اور پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور بعد کی 2 رکعتوں میں نہیں پڑھنا، کوئی سورہ نہیں ملانا ہے، یہ صحیح بخاری کی 742 نمبر کی حدیث ہے، اور بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، یہ بخاری کی 775 نمبر کی روایت ہے۔ اس طریقے سے آپ کو قرات کا معاملہ کرنا ہے۔ اب آپ مثال کے طور پہ ایسے وقت میں مسجد میں آئے کہ امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، حالانکہ اس مسئلے میں علماء اہل حدیث کے درمیان ہی اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ بنا سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ کوئی شخص آیا، رکوع میں امام صاحب کو پایا تو وہ رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائے، اس کے بعد 3 رکعت 2 رکعت جو بھی امام صاحب کے ساتھ ملی ہے وہ پوری کر لے، اس کے بعد اس رکعت کو کاؤنٹ نہ کرے۔ ہم اسی طبقے کی طرف ہیں جو سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس پر قائل ہیں۔ اس میں دوسرا گروہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی کسی نے رکوع پا لیا تو اس نے رکعت پا لی، لہٰذا اس کی نماز ہو جاتی ہے، اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پر عمل کرنا چاہیں اس پہ عمل کر لیں، اور اس پہ عمل کرنا چاہیں اس پہ عمل کر لیں۔ میں کسی کو بھی غلط کہنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جب انسان قرات سے بھی فارغ ہو جاتا ہے تو پھر انسان رکوع کرتا ہے۔ جب انسان قرات سے بھی فارغ ہو جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ رکوع کرتا ہے، اور رکوع کرنے سے پہلے رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رفع الیدین ویسے ہی، رفع الیدین کا میں آپ کو طریقہ بتا دوں، رفع الیدین ویسے ہی کریں گے جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا آپ نے۔ رفع الیدین کرنا، یہ ہتھیلیوں کا قبلہ رخ ہونا بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ حدیث کے اندر اس کی بھی بڑی وضاحت آئی ہوئی ہے، تاکید آئی ہوئی ہے کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع الیدین کرتے تو ہتھیلیوں کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہوتا۔ یہ اس طریقے سے کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مکھی اڑاتے ہیں، تو کچھ لوگ مکھی اڑاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں بھائی وہ آپ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، آپ مکھیاں اڑاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں رفع الیدین کیسے کیا جاتا ہے۔ نماز کی زینت بتایا رفع الیدین کو، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ پورا اٹھ بھی نہیں رہا ہے کہ اٹھنے سے پہلے ہی گر گیا ہاتھ، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو رکوع میں جانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ رفع الیدین کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرنا ہے۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر 779 نمبر اور مسلم کے اندر 392 نمبر۔ اسی طرح رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہمیں رفع الیدین کرنا ہے۔ اس کی دلیل آپ کو جو ہے ابو داؤد کے اندر 73 نمبر کی روایت میں مل جائے گی۔ اور رکوع کی کیفیت کیا رہے گی؟ رکوع کی کیفیت، رکوع بھی بہت سارے لوگ، میں معذرت چاہوں گا اگر تھوڑا ٹائم بڑھ جائے تو، رکوع کی کیفیت کو بالکل لوگوں نے بگاڑ رکھا ہے، خاص طور سے وہ جو کہتے ہیں ہم نبی کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو کیا ہے؟ بالکل سمپل ہے، جو پیچھے کا حصہ ہے، نیچے کا حصہ، کولوں سے لے کے نیچے تک، یہ بالکل اسٹریٹ رہے گا، سیدھا۔ میں کر کے نہیں بتا سکتا، نہیں تو میں آپ کو کر کے بھی بتا دیتا۔ یہ بالکل سیدھا رہے گا، یعنی سرین سے لے کے نیچے تک کا حصہ بالکل اسٹریٹ رہے گا۔ اس کے بعد جو آپ کی کمر ہے سر تک، وہ بالکل سیدھی رہے گی۔ اگر اس میں لچک ہے، یا تو اندر کو دبی ہوئی ہے یا اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، تو پھر وہ مقصد حل نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ کہ اگر کوئی پانی کی چیز کمر پر رکھی جائے تو وہ گرے نہیں بلکہ وہیں رکی رہے۔ کچھ لوگ ہمارے جب گھٹنے پکڑتے ہیں تو ہاتھوں کو موڑ لیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو ہاتھ بھی بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے۔ آپ کو یہ جو گدا ہے اندر کا، آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، یہ جو گھٹنے کی جو ہڈی ہے اوپر والی، اس کے اوپر رکھنا ہے دونوں طرف سے۔ یہ والی جو انگلی ہے یہ بیچ والی ہڈی پہ رکھ لینا، جکڑ کر کے پورا اس کو پکڑ لینا ہے آپ کو۔ ہاتھ بالکل سیدھے، پیر بالکل سیدھے، کمر بالکل سیدھی، اور سر جھکانا نہیں ہے۔ سر سے اس وقت آپ کو سجدے کی نگاہ پہ دیکھنا، سر بھی آپ کا سیدھا ہو جائے گا، اوپر کو بھی نہیں کرنا، نیچے کو بھی نہیں کرنا۔ اس طرح سے آپ کا رکوع ہوگا۔ اور یہ رکوع کیسا ہوگا؟ یہ آپ کا رکوع سنت کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ اور پھر آپ کو رکوع کے اندر پڑھ لینا ہے جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہوں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں یا اور دیگر دعائیں ہیں، وہ آپ جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں الحمدللہ آپ پڑھ سکتے ہیں رکوع کے اندر۔ اس کے بعد جب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں گے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اس پر احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس پر کوئی دلیل واضح نہیں ہے، کیونکہ جن علماء نے رکوع کے بعد کو قیام میں شمار کیا ہے وہ ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، اور جن علماء نے رکوع کے بعد کو جو ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما میں ذکر کیا ہے، وہ لوگ ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہیں، اور اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں۔ لیکن احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جو باندھنا چاہے باندھے، جو نہ باندھنا چاہے
نہ باندھیں۔ تو یہ عمل اس طرح نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے، کفر کے فتوے لگائے جائیں یا یہ کہا جائے یہ ہماری جماعت سے الگ ہے، ایسا مسئلہ قطعاً نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اجتہادی طور پر وہ اس کے لیے درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں واضح طور پر حدیث میں اس میں کا کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ، میں آپ سے درخواست کروں گا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سارے لوگ اس کو یاد کر لیں، اور نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، وتر کی نماز ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ پتہ ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس دعا کو آپ کے حق میں، آپ کے ثواب میں اضافے کے لیے فرشتے حریص رہتے ہیں اور دوڑ کر کے آپ کا ثواب کو لکھتے ہیں، اس لیے اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح آدمی سجدے میں جاتا ہے اور 7 اعضاء پر سجدہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر 812 نمبر کی روایت ہے، اور اسی روایت کے اندر کہیں میں بھول نہ جاؤں بتا دوں آپ کو، یہ الٹا کپڑا کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، پینٹیں مسجد میں آؤ تو اوپر کر لو، مسجد کے باہر جاؤ دین ختم، اسے نیچے کر لو۔ ہے کوئی ایسا مسئلہ قرآن و سنت کے اندر؟ پینٹیں چھوٹی، پجامے چھوٹے، لنگیاں ٹخنوں کے اوپر، یہ دوگلی پالیسی کیا ہے؟ یہ کون سی حدیث میں آیا بھائی؟ جب مسجد میں آئیں گے تو موڑ لیں گے، مسجد کے باہر جائیں گے تو چھوڑ لیں گے۔ الٹے کپڑے سے نماز آپ کی صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ آستینے وغیرہ لوگ وضو کر کے اوپر کر لیتے ہیں، اس کو بھی آپ نیچے چھوڑ لیں۔ کف ہے تو اس کو نیچے کر لیں، اور کف بٹن وغیرہ ہے تو اس کے بٹن وغیرہ لگا لیں۔ تو آپ کا کپڑا کہیں سے بھی الٹا نہیں ہونا چاہیے، اور پینٹیں وغیرہ پہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اونچی پہنے، اونچی کہاں تک؟ ٹخنے تک۔ ابھی تو فیشن چل رہا ہے، فوراً لڑکوں نے کیا کرا، اس کو اپنا لیا، جبکہ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سالوں پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں بہت زبردست فائدہ ہے، اور اللہ کے غیظ و غضب سے بچے گا آدمی۔ اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہو، اپنی پینٹ وغیرہ صاحب اوپر رکھو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر وقت۔ اور یہ کب کرنا ہے؟ 24 گھنٹے۔ یہ نہیں کہ نماز میں آئیں گے تو کچھ ہے اور نماز کے باہر گئے تو کچھ ہے، یہ نہیں، یہ کرنا ہے آپ کو۔ تو 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آپ کا ماتھا بھی ٹکے گا، ناک بھی ٹکے گی، ہاتھ بھی ٹکیں گے، گھٹنے بھی ٹکیں گے، اور پیروں کے پنجے بھی ٹکیں گے۔ ان 7 اعضاء کے اوپر سجدہ ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ یہاں سے نہیں ملائیں گے۔ اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے، صحابہ پیچھے سے دیکھتے تو آپ کو ان کی سفیدی نظر آتی، یعنی ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اس کو ہاتھوں کو تھوڑا زیادہ بھی کھول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہاتھ یہاں سے الگ رہے گا، بالکل یہ بازو یہاں سے الگ رہے گا، یہ ہاتھ یہاں سے الگ رہے گا، آپ کا پیٹ آپ کی جانگوں سے الگ رہے گا، تاکہ کوئی بچے کا، بکری کا بچہ، میمنا اگر بیچ میں سے نکلنا چاہے تو بآسانی آپ کے نکل جائے۔ اور یہ لیڈیز کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیڈیز بھی سجدہ اسی کنڈیشن پر کریں گی۔ یہ میڈ ان انڈیا سجدہ جو ہندوستان میں چل رہا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کئی سال، میں خود اپنی بتا رہا ہوں، ایک ادنا سا طالب علم کئی سال ڈھونڈتا رہا کہ عورتوں کی نماز کا الگ طریقہ مجھے مل جائے، اللہ کی قسم کچھ نہیں ملا۔ دلیل کے نام پر ملا بھی تو موضوع من گھڑت ضعیف یہ ملا ہے۔ تو عورت اور مرد کا سجدہ جیسے نماز سیم ہے، اسی طرح سجدہ سیم ہے۔ اور پھر اس میں ایک پوائنٹ بتاؤں، عورتیں حاملہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ والا جو سجدہ جو دوسرا والا بتایا جاتا ہے، تو وہ تو حاملہ ہونے کے بعد پھر وہ نماز میں سجدہ کر ہی نہیں سکتی۔ کر کے دکھا دے کوئی عورت مجھے، بالکل چپک کے جو کرتی ہیں۔ لاجک اس میں یہ ہے کہ سجدہ اسی طریقے پہ ہوگا کہ وہ کسی بھی کیفیت میں کیا جا سکے۔ ہمارے یہاں کی جو عورتیں الحمدللہ اگر 9 مہینے سے بھی ہوں گی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سجدہ کرنے کا، اس طریقے پہ کریں گی تو کوئی ان کو تکیہ وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے سجدہ کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو کسی بھی حال میں آرام سے اپلائی کیا جا سکے۔ وہ کیسا طریقہ ہے جو کوئی کنڈیشن آئی تو پھر اس میں جو ہے ہمیں چھوڑنا پڑ گیا؟ تو سجدہ 7 اعضاء پر کرنا ہے، اور سجدے میں بھی کیا کرنا ہے؟ سجدے کی جگہ ہی دیکھنا ہے ہمیں۔ نماز کی تمام جگہ معاملات میں سوائے تشہد کو چھوڑ کر سجدے کی ہی ہمیں جگہ دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ یہ بھی نماز کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، اور بلکہ چوری ہو گئی اس کی نماز میں، جس نے نماز میں ادھر ادھر دیکھا، شیطان نے کچھ حصہ اس کا چرا لیا ہے۔ تو 7 اعضاء پر اس کو جو ہے سجدہ کرنا ہے۔ پھر سجدے کے بعد اٹھنا ہے، جلسہ جس کو بولتے ہیں، اس میں کچھ دیر بیٹھنا ہے، اور ایک پیر کو کھڑا کر لینا ہے۔ اور یاد رکھیے انگلیاں قبلہ رخ رہیں گی، جس پیر پر جو پیر آپ نے کھڑا کیا ہے اس کی انگلیاں قبلہ رخ رہیں گی۔ وہ پیچھے کو نکال دیتے ہیں نا لوگ پیر، اگر عادت نہیں ہے تو ہلکے ہلکے عادت بنائیں، سنت نبوی کے مطابق اپنی نماز کو کریں۔
اور ایک پیر پہ بیٹھیں گے اس کو بھی موڑ لیں گے, اس کی بھی انگلیاں قبلہ رخ رہیں گی. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ تو طریقہ میں آپ کو اگر کر کے بتاتا تو زیادہ فائدہ رہتا, لیکن جمعے کا خطبہ ہے نا, نہیں بتا سکتا کر کے. تو اس طریقے سے آپ کو اس پہ بیٹھنا ہے جلسے کے اندر, اور جو جلسے کی دعائیں ہیں وہ آپ کو پڑھنا ہے. سجدے میں جانا ہے تو سجدے کی دعائیں پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے, اور دوسرے سجدے سے جب آپ تشہد کے لیے بیٹھیں گے تو وہ آپ تھوڑا سا خیال رکھیں گے. کیا خیال رکھنا ہے آپ کو؟ تشہد کے اندر آپ کو تشہد میں بیٹھنا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز پڑھتے تو اپنے قدم کو دوسرے قدم کے نیچے سے باہر نکال دیتے, اور اس کا رخ بھی دونوں قدموں کی انگلیوں کا رخ قبلہ رخی رہتا, اور آپ اپنے سرین یعنی کولے کے بل بیٹھ جاتے. آپ اپنی ہتھیلیوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑتے, ایک کونی کو ران پر لگا دیتے, دوسرے کو اسٹریٹ کر دیتے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور اپنی انگلی کا حلقہ بنا لیتے, یا حدیثوں میں آیا ہے 53 کا ہنسا بنا لیتے, اور اس طریقے سے اس کو کر لیتے. یہ دیکھیے, اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تینوں طریقے بالکل درست ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں. اور جب تشہد میں بیٹھیں گے تو اب نگاہ ہماری انگلی پر رہے گی, سبابہ پر رہے گی. تو حلقہ بنا لیں اور انگلی سے اشارہ کریں. اشارہ کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھتے نہیں لوگ. اشارہ اور حرکت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اشارہ کیسے کریں؟ آپ نے انگلی اٹھا لی, یہ اشارہ ہو رہا ہے بس, بالکل حرکت نہ کریں, یہ اشارہ ہے. اس کا بھی ثبوت موجود ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی دعائیں حدیث میں پڑھنا ثابت ہیں, تشہد کے اندر عذاب سے بچنے کے لیے, مختلف قسم کے عذاب سے بچنے کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, جو بھی عذاب والی دعائیں ہیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو اس کو حرکت بھی دیتے, تو افضل طریقہ یہی ہوگا کہ جب جہاں اشارے کا حکم ہے وہاں اشارہ کریں, اور جہاں سے اللہ کے نبی نے حرکت دی ہے وہیں سے حرکت دیں, اور ایسی حرکت نہ دیں کہ سامنے والے برابر والے کی نماز ہی خراب ہو جائے. یہ جو ہے نا, یہ آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا. یہ جو اتنی تیز انڈیکیٹر چل رہا ہے ہمارا, یہ حدیث میں نہیں ہے بھائی. حرکت کا ذکر ہے, حرکت کا. اور حرکت کیسے ہوتی ہے؟ آرام آرام سے, ہلکے ہلکے, تاکہ آپ کے عمل کی خوبصورتی خراب نہ ہو. یہ کرنا ہے آپ کو. اچھا, کوئی شخص شروع سے آخر تک بھی حرکت دیتا ہے تو یہ بھی درست ہے, یہ بھی بالکل بھی غلط نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر انسان کو سیدھی طرف سلام پھیر دینا ہے, اور اس کے بعد انسان کو دوسری طرف سلام پھیر دینا ہے. اس طرح سے اگر آپ نماز پڑھیں گے, بہت ساری چیزیں میں جانتا ہوں اس میں رہ گئی ہیں, وقت نہیں ہے میرے پاس, اب بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں, اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری سیاکاریوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اے اللہ, جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا ہے, اے اللہ رب العالمین اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں, اے اللہ ان کو معاف فرما دے, اور سنت نبوی کے عین مطابق ہمیں نمازیں ادا کرنے کی, سیکھنے کی, پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما, جو مانگنے سے رہ جائے اسے بھی قبول فرما. ان مختصر سی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آمین. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.